کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر کوئی پریشان بدحال کیوں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، بد امنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی ہے۔ یہ سب تبصرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں۔ مجلس کے بعد دامن جھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ آج یہ جو بے چینی ہے، یہ جو سیاسی معاشی بے سکونی ہے، یہ جو چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ دراصل ہم پر عذاب ہے۔ ہماری ہی حرکتوں اور ہمارے ہی برے اعمال کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو کچھ تمہیں برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جائیں تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی نہ رہے، سب ہلاک و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اگر اب بھی سنبھل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یاد رکھو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آ ہی رہا ہے، اللہ بچائے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح 2 پیسے جلدی سے ہاتھ میں آ جائیں، کل کی بجائے آج ہی مل جائیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں چاہے حرام طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں، فریب دے کر ملیں، دوسرے کی جیب کاٹ کر ملیں، چوری کر کے ملیں، بس مل جائیں۔ لیکن یہ 2 پیسے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ 2 پیسے دنیا میں تمہیں کبھی امن اور سکون نہیں دے سکتے۔ یہ 2 پیسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ 2 پیسے تم نے حرام طریقے سے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیے ہیں۔ لہٰذا گنتی میں تو یہ پیسے شاید اضافہ کر دیں، لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے، اور کوئی دوسرا شخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا اور اس سے زیادہ نکال کر لے جائے گا۔ آج بازاروں میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پیسے کمائے، اور کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے ڈاکہ ڈالا اور آپ کا وہی حرام کا پیسہ کسی دوسرے کے پاس چلا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ایمانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے، اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکو آ گئے اور لوٹ کر لے گئے۔ بات یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ گرچہ تم نے ایمانت اور دیانت سے کمائے تھے، لیکن یقین کرو تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو، یا زکوٰۃ کا حساب صحیح نہ کیا ہو، یا اور کوئی گناہ کیا ہو، اس کے نتیجے میں یہ عذاب تم پر آیا ہو۔ دوسرے یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔